اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں مسٹر جمیل کہ وہاں کوئی ایسے مائکروفون یا ایسی کوئی چیز رکھ دی گئی ہو یا دیواروں میں نصب کر دی گئی ہو جس سے آوازیں سنائی جاتی ہیں، تو اس کا پس منظر یہ ہو کہ کوئی شخص ہمیں اس عمارت سے دور کرنا چاہتا ہو، تو میں یہ بھی کوشش کر چکا ہوں لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ اسماعیل عباسی یہ باتیں کرتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ عمارت کے مشرقی حصے سے ہوا کی لہروں پر تیرتی ہوئی ایک مدھم سی آواز میں نے بھی سنی تھی۔ نذیر عباسی نے آہستہ سے کہا، حیرت ناک، دیکھو، کیا تم ماؤتھ آرگن کی سر سن رہے ہو؟ میں نے خود ہی آوازیں سنی ہیں۔ عباسی کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے باقاعدہ ایک نغمہ بجایا جا رہا ہو۔ جس کمرے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کے دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں، یہ آوازیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اچانک میں اپنی جگہ سے اٹھا اور وہ تمام کھڑکیاں کھول دیں۔ آوازیں تیز ہو گئیں۔ ایک آواز لمبی چیختی ہوئی انجن کی سیٹی کی مانند سنائی دے رہی تھی۔ ہم لوگ کمرے کے اندر تھے لیکن باہر پھیلی تاریکی اور بھیانک ماحول میں یہ آوازیں در حقیقت اعصاب شکن ہو گئیں، اور کوئی بھی اجنبی شخص ان سے متاثر ہو سکتا تھا۔ اگر خود اسماعیل صاحب اور اس کا ملازم شمشیر اور بھائی نذیر ان آوازوں کے عادی نہ ہوتے تو ان کی حالت بھی خراب ہو جاتی، لیکن میں ناصر فرازی کے چہرے پر ایک پیلاہٹ سی دیکھ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا جیسے اس کا بدن ہولے ہولے کانپ رہا ہو۔ خود میں بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، اور مجھے بار بار اپنے لباس کے نیچے ایک سرسراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ میرے بدن کو ٹٹول رہے ہوں۔ یہ آواز میں بغور سن رہا تھا، پتہ نہیں کسی انسان کی تھی یا نہیں۔ کبھی کبھی تو یہ محسوس ہوتا جیسے یہ کوئی مشینی آواز ہو، یہ کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی مدھم، لیکن اس میں درد، کرب اور تکلیف کی شدت کا جو احساس تھا اس کی مثال نہیں ملتی۔ کچھ لمحے میں مختلف کھڑکیوں کے پاس کھڑا کان لگا کر ان آوازوں کی سمت کا اندازہ لگاتا رہا۔ غالباً میں ہی ان کے درمیان ایک ایسا شخص تھا جو آوازوں کے سراغ کے سلسلے میں متحرک تھا، ورنہ باقی سب لوگ تو سرد اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے ساری کھڑکیاں بند کر دیں اور نشست پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہاں موجود لوگوں کے چہروں سے میں یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ یہ سب خوفزدہ ہیں۔ تعجب کی بات تھی، خاص طور پر اسماعیل اور نذیر وغیرہ کے سلسلے میں۔ اگر وہ ان آوازوں سے خوف محسوس کرتے تھے تو پھر یہاں قیام کیوں کیا ہوا تھا انہوں نے؟ میں نے یہی سوال عباسی سے کر ڈالا۔ معافی چاہتا ہوں اسماعیل صاحب، بڑا ذاتی سا سوال ہے، لیکن چونکہ ہم سب یہاں موجود ہیں اور ہمیں اس سلسلے میں گفتگو بھی کرنی ہے، آپ ایک بات بتائیے، آپ ان آوازوں سے خوفزدہ ہیں؟ اسماعیل عباسی نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر بولا، میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت صرف آپ ہیں جو اس قدر متاثر نظر نہیں آتے۔ یقیناً اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ ناصر فرازی نے آپ کا انتخاب کسی خاص مقصد کے تحت کیا ہو اور مجھے اس بارے میں تفصیلات نہ بتائی ہوں۔ آپ واقعی دلیر انسان ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ عمارت خریدی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، میں یہاں پر ایک میوزیم بنانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں لوگ سوچیں اور کہیں کہ دیکھو اسماعیل عباسی نے ایک ایسا کام کیا جو عام لوگوں سے منفرد ہے۔ چنانچہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی راستہ روکنا چاہتا ہے تو روشنی میں آ جائے اور مجھے پتہ چل جائے کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کو اس سلسلے میں کسی پر شبہ ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی ایسی شخصیت جو آپ کا راستہ روکنا چاہتی ہے؟ میرے سوال پر اسماعیل عباسی کسی سوچ میں ڈوب گیا اور میں چونک پڑا۔ سوچ میں ڈوبنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ضرور ہے جس کے بارے میں اس کے ذہن میں اس دوران یہ شبہ رہا ہو۔ میری دلچسپیاں اس سلسلے میں بڑھ گئی تھیں۔ میں خاموشی سے اسماعیل کی صورت دیکھتا رہا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ ناصر فرازی بھی تجسس بڑی نگاہوں سے عباسی کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد عباسی نے کہا، حالانکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں مجھے یہ الفاظ کہنا یوں عجیب سا لگتا ہے کہ میرا بھائی نذیر بھی یہاں موجود ہے، لیکن معاملہ چونکہ ذرا بالکل ہی مختلف ہے اور اس وقت کی صورتحال صرف مذاق نہیں۔ تم لوگ ان جملوں پر متوجہ ہو گئے تھے۔ اسماعیل عباسی نے کہا، اصل میں زندگی کے رات دن اس طرح گزرے کہ ہمیں بہت سے معاملات میں مناسب فیصلے کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ میں نے اور میرے بھائی نے جس طرح زندگی گزاری ہے وہ عام راستوں سے ہٹ کر ہے، خاص طور پر نذیر جس نے یہیں رہ کر بڑی ترقی کی ہے اور اس خیال میں رہ گیا تھا کہ مستقبل کا آغاز تو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، یعنی بیوی اور بچے وغیرہ۔ اصل میں مستقبل بنانے کے لیے صحیح وقت پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ گزرنے والا وقت ضائع ہوتا ہے۔ مستقبل سے مستقبل تعمیر نہیں کیا جاتا، بلکہ حال سے مستقبل تعمیر کیا جاتا ہے۔ شاید تمہید طویل ہو گئی۔ کہنا یہ چاہتا تھا، نہ میں نے شادی کی نہ میرے بھائی نے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں نے زندگی کی لطافتوں سے منہ موڑ رکھا ہے۔
यहाँ आने के बाद फैज़पुर में एक मुअज़्ज़ज़ और पुरस्कार शख्सियत से मुलाकात हुई। असल में ज़किया बेगम मुझे स्वीडन में मिली थी। कारोबारी ज़हन की मालिक हैं और हैरान कुन बात यह है कि मेरी तरह ही इनकी ज़िंदगी भी अपनी तामीर में गुजरी है। इनकी कहानी मुख्तसर ये है कि इनके वालिदैन 2 छोटी बहनों का बोझ इनके शानों पर छोड़कर दुनिया से चले गए और इन्हें अपनी बहनों को एक मुनासिब ज़िंदगी देने के लिए मर्दों की तरह काम करना पड़ा। और यह हकीकत तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि जब औरत अपने जज्बों में सफ़र करती है तो फिर वो बहुत आगे होती है। खातून ज़किया बेगम भी ऐसी ही आगे की शख्सियत है। मेरी इससे स्वीडन में मुलाकात हुई तो हम दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती हो गई। मैं इससे दोस्ती को मोहब्बत का नाम तो नहीं दे सकता, चूँकि हम दोनों की पुख्ता उम्र थी। अलबत्ता आप लोग ये कह सकते हैं कि पुख्ता उम्र की दोस्ती थी जो ज़्यादा पायदार थी। अगर आप लोग खातून ज़किया को देखें तो वो आपको बेइंतहा पसंद आएंगी। हसीन सूरत के साथ साथ हसीन सीरत और जहानत की मालिक भी हैं। इनका ख़ानदान इंतहाई आला है। ज़माने कदीम में इनकी अपनी एक कहानी है, वो ये कि ख़ानदान के किसी बुज़ुर्ग ने बुराइयों को अपना कर जायदाद वगैरह खो दी और इसके बाद ये ख़ानदान पसे मंज़र में चला गया। यहाँ तक कि खातून ज़किया ने एक बार फिर से इसके नाम को रोशन किया। आप लोगों को हैरत होगी कि ये इमारत जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं ज़किया बेगम की आबाद की हुई इमारत है। उन्होंने मुझे इस बारे में तफसीलात बताई थी और ये भी बताया था कि इस वक्त इसकी नौइयत क्या थी। आप समझ लीजिए कि इस ख़ानदान के बुरे अफराद ने इस इमारत को दूर दराज तामीर करके अपने लिए एक ऐशगाह बनाई थी। यहाँ के बारे में कहानियाँ मशहूर हैं। बहरहाल वो स्वीडन से वापस चली आईं। मैंने इनसे वादा किया कि वतन वापस आने के बाद सबसे पहले इन्हीं से मुलाकात करूँगा और मैंने ऐसा ही किया। इनका ताल्लुक़ अब भी फैज़पुर से है। एक अच्छा कारोबार करती हैं और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन यह बात भी आप लोग ज़हन नशीन कर लीजिए कि हमारी इस पसंद को भी बहुत सी निगाहें हसद के अंदाज़ में देखती हैं, चूँकि और भी चंद अफराद हैं जो ज़किया बेगम पर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं और इनका मकसद एक ऐसी औरत की कुर्बत हासिल करना था जो माली तौर पर इंतहाई मुतमईन है। यहाँ तक कि मैंने और ज़किया ने अपनी शादी का ऐलान भी कर दिया है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो वक़्त से पहले बताना मुनासिब नहीं होती। मैंने शायद कुछ अल्फाज को छुपाने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत ये है कि मैं ये मकान ज़किया बेगम को तोहफ़े में देना चाहता हूँ, क्योंकि इनके मुताबिक ये इनका ख़ानदानी मकान है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि किसको मेरे इस ख्याल से इख्तलाफ है और कौन ये नहीं चाहता कि मैं ये मकान इस तरह अपनी तहवील में रखूँ या इसे ज़किया बेगम को देने की कोशिश करूं। हालांकि ये एक बेमकसद सी बात है, लेकिन हर सूरत मेरे जहन में बारहा आया है कि हो सकता है मेरे रकीबों ने मुझे खौफज़दा करने की कोशिश की हो। इस बात के तो 100% इम्कानात हैं। मैं आपको कुछ और भी बातें बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप लोग इस सिलसिले में मेरी बेहतर मदद कर सकें। ज़रूर। एक रोज़ शाम के वक़्त जबकि मैं फैज़पुर में ज़किया बेगम के घर खाने पर मदऊ था, कुछ और लोग भी वहाँ आए हुए थे और मैं इस मकान की ख़रीदारी की बात कर रहा था, तो दौरानी गुफ्तगू किसी साहब ने कहा कि आखिर मैं इस मकान का क्या करूँगा। अज़राए मजाक मैंने कहा, आप लोगों को इस बात का इल्म तो है कि मैं और ज़किया बेगम मुनफरिद मिजाज के मालिक हैं। हम अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। मैंने भी फ़ैसला किया है कि शादी की पहली रात हम इस मकान में गुजारेंगे। बाकी लोगों पर जो कुछ भी रद्द-ए-अमल हुआ तो वो एक अलग बात है। ज़किया बेगम ने कहा, अब्बासी, क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं कि ये इमारत आसेब ज़दा है? ये तो बहुत अच्छी बात है ज़किया बेगम कि हमारी ज़िंदगी की पहली रात एक आसेबी माहौल में गुजरेगी। हर माहौल का अपना एक मिजाज होता है और इससे लुत्फ़ अंदोज़ होना खुश ज़ौक़ी की अलामत है। वहाँ बैठे हुए चंद अफराद हंस पड़े तो मैंने किसी कदर दुरुस्त लहजे में सवाल किया, आप लोग बड़ी फ़राग दिली से हंस रहे हैं, क्या इस हंसी की वजह बताना पसंद करेंगे? जब आसेब हैबतनाक आवाज़ें निकाल रहे हों और माहौल पर दहशत सवार हो तो मेरा ख़्याल है कि आप जैसा बेजिगर इंसान ही रोमांस की बातें कर सकता है। काश मैं आपको अपनी इस बेजिगरी का नज़ारा करने के लिए मदऊ कर सकता। मैंने तंज़िया लहजे में कहा, देखिए, मेरा हमदर्दाना मशवरा है कि आप ये मनहूस इमारत न ख़रीदें। शायद आपको इसका मादी नहीं मालूम, बहुत से लोग मालूम है। अब यही कहना चाहते हैं कि ये जो इमारत मैंने ख़रीदी है, जिससे भी इसका ताल्लुक़ कायम है, वो या तो पागल हो गया या मौत के घाट उतर गया। फैज़पुर की आबादी में ये इमारत बदरूहों का मस्कन मशहूर है। जी ऐसी बात है। वही तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आला दर्जे के होटलों और पुरफ़िज़ा मकामात पर लोग हनीमून मनाया करते हैं। आसिबों की डरावनी और दहशतनाक फ़िज़ाओं में हनीमून मनाना एक दिलचस्प अमल होगा और आप लोग इसकी फ़िक्र न करें। सारी ज़िंदगी मैंने बदरूहों का मुकाबला करते हुए गुजारी है। आप लोग हमारा भी जायज़ा ले लीजिए। ठीक है, आप बेशक ऐसा ही करें, लेकिन एक बात आप ज़हन नशीन कर लें, इस इमारत में आपका क़याम तवील नहीं हो सकता। अगर आपने इसमें क़याम रखने की ज़िद की तो आप ये समझ लीजिए कि बदतरीन नुकसान
امتحان سے دوچار ہوں گے۔ آپ کوئی شرط باندھنا چاہیں تو باندھ لیجئے۔ یہ شخص جس نے مجھ سے بات کی تھی اس کا نام تصور شاہ تھا۔ یہ بھی ہڈیوں کی صنعت میں بہت بڑا کاروباری ہے اور خاصا دولت مند۔ بہرحال میں نے تصور شاہ سے یہ شرط کر لی۔ بات صرف مذاق میں ہوئی تھی، لیکن جب تمام لوگ چلے گئے تو ذکیہ بیگم نے کہا، یہ تم نے کیا کر ڈالا؟ تم بھی بڑے جذباتی آدمی ہو۔ جب دوسروں سے کسی ضد کی بات پر گفتگو کرتے ہو تو میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ میں تمہیں ٹوکنا چاہتی تھی، روکنا چاہتی تھی، لیکن اب کیا کروں، تم نے شرط لگا کر حماقت کی ہے۔ آخر کیوں ذکیہ؟ اس لیے کہ یہ عمارت واقعی آصف زدہ ہے۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ یہ میری خاندانی عمارت ہے اور اب اللہ کے فضل سے میں اس قابل تھی کہ خود بھی اسے خرید سکوں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ البتہ اپنی خاندانی عمارت ہونے کی وجہ سے میں نے اس کے بارے میں لاتعداد بار معلومات حاصل کی۔ تم نہیں جانتے کہ اس کا ایک کمرہ تو بہت ہی خطرناک ہے، صرف ایک کمرہ خاص طور سے۔ اس میں کیا بات ہے؟ سنا ہے اس کمرے میں آوازیں آتی ہیں، انتہائی خوفناک آوازیں۔ کیا تم نے یہ آوازیں اپنے کانوں سے سنی ہیں ذکیہ؟ یہ آوازیں باہر سے نہیں سنی جا سکتی۔ میں نے کبھی یہ آوازیں نہیں سنی، اس لیے کہ میں اس عمارت میں کبھی اندر داخل نہیں ہوئی۔ اگر کوئی عمارت سے باہر ہو تو یہ آوازیں نہیں سن سکتا۔ ہاں، اگر کوئی اندر داخل ہو جائے تو وہ آوازیں سن سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تصور شاہ صرف مجھے دھوکہ نہیں دے رہا تھا۔ یعنی اب جب میں یہاں آنے کے بعد ان آوازوں کو سنتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھ سے شرط لگانے والے نے ان آوازوں کا انتظام کیا ہو تاکہ میں دہشت زدہ ہو کر یہ عمارت چھوڑ دوں اور وہ شرط جیت جائے، لیکن جو معلومات مجھے بعد میں حاصل ہوئی ان سے پتہ چلا کہ آوازیں بہت عرصے سے سنی جاتی ہیں اور یہ نئے سرے سے وجود میں نہیں آئیں۔ بہرحال یہ کہانی ہے۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ آپ یقینی طور پر ذکیہ بیگم سے شادی کر کے ہنی مون کے لیے یہاں آنا چاہتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ 100%۔ اور بہرحال یہ میری عزت، میرے وقار کا معاملہ ہے۔ ظاہر ہے اس سلسلے میں نہ تو پولیس سے مدد لے سکتا ہوں، نہ ہی کچھ ایسے لوگوں سے، لیکن ناصر تم سے میں یہ کہہ کر مدد کی خواہش کا اظہار کرتا ہوں، کیونکہ بہرحال تم ایک ذہین آدمی ہو اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مسٹر جمیل بھی اپنے اندر کچھ ایسی پراسرار خصوصیات رکھتے ہیں جو میں نے عام لوگوں میں نہیں دیکھی۔ میرا اندازہ ہے کہ میری یہ ٹیم ان پراسرار واقعات کا سراغ ضرور لگائے گی۔ دیکھو وہ آوازیں شروع ہو گئی ہیں اور اب یہ جاری رہیں گی، شاید ساری رات، یا شاید تو پھر کیا خیال ہے کیوں نہ ہم؟ لیکن یہ جملہ ادھورا رہ گیا۔ ناصر فرازی نے کہا، آج رات نہیں، آج کی رات اور کل کا دن اور گزار لیا جائے، اس کے بعد ہم یقینی طور پر ان واقعات کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گے۔ جواب میں اسماعیل عباسی نے گردن ہلائی اور بولا، بالکل ٹھیک ہے، میں خود بھی یہی چاہتا ہوں۔ واقعات تم دونوں کے علم میں بھی آ گئے ہیں۔ میں کسی قیمت پر یہ نہیں چاہوں گا کہ تم صرف میری خواہش پر اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کرو، بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ تمہیں ان حالات کا تجربہ کرنا ہے اور اس کے بعد عمل کرنا ہے۔ جلد بازی میں کسی کو نقصان پہنچ جائے یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہ بات دن میں طے ہو گئی کہ ہم سب لوگ آرام کریں گے۔ اسماعیل عباسی نے پوچھا، جیسا کہ اس عمارت کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اس میں بے شمار کمرے ہیں اور بہت سے کمروں میں فرنیچر بھی سجا ہوا ہے، آپ لوگ آرام سے جس کمرے کو اپنے لیے منتخب کرنا چاہیں اپنے لیے منتخب کر لیں۔ دونوں کو الگ الگ کمرہ چاہیے تو الگ الگ کمرہ کر لیں۔ آپ لوگ کہاں سوتے ہیں؟ ناصر فرازی نے پوچھا۔ بھائی جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم نے ہمت کر کے یہ سب کچھ کر تو لیا ہے، لیکن اب اتنے دلیر نہیں ہیں ہم کہ ان پراسرار واقعات کی حقیقت کو جانے بغیر بہادری دکھانے کی کوشش کریں۔ ہاں، ہم نے ایسے تمام انتظامات ضرور کر لیے ہیں کہ اگر کوئی انسانی ذریعے سے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اس سے نمٹ لیں، بلکہ آپ لوگ چونکہ اب ہمارے مہمان ہیں، ہم یہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ آپ کسی طرح کے حالات کے تقاضوں سے محروم رہیں، چنانچہ یہ چند چیزیں آپ بھی رکھ لیں۔ یہ کہہ کر اسماعیل صاحب نے اپنے بھائی کو اشارہ کیا۔ نذیر عباسی نے 2 ریوالور اور 2 ٹارچیں اور فالتو کارتوس کا پیکٹ ناصر فرازی کے حوالے کر دیا۔ واقعی یہ بڑی ضروری چیزیں تھیں، ہمارے پاس موجود نہیں تھیں۔ اسماعیل عباسی کے موقف سے یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ یہ افراد ملازم اور آقا کا فرق مٹا کر ایک ہی میز پر کھاتے تھے اور ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ بعد میں انہوں نے اپنی خوابگاہ دکھائی اور اس کے بعد وہ کمرہ جس میں ہمیں قیام کرنا تھا، یہ کمرہ اسی کمرے کے قریب تھا اور اس میں شاندار پرانے طرز کا فرنیچر لگا ہوا تھا، وہ فرنیچر جو اسی طلسمی داستان کا حصہ تھا۔ اب ہمارے پاس اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے خاصا مواد تھا۔ جب اسماعیل عباسی وغیرہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے اور ہم نے ان کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تو ہم لوگوں نے اپنا دروازہ بھی بند کر لیا۔ حالانکہ ناصر فرازی کے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، اور یہ کہ میں
جمیل نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ سے زیادہ مجھ پر بھروسہ کیا تھا۔ حالانکہ اس بڑے وسیع کمرے میں 2 بیڈ موجود تھے، لیکن ناصر فرازی نے مجھ سے کہا، دیکھو جمیل، بے شک دلیری دکھانے کی کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، لیکن سب سے دلیر آدمی وہ ہے جو اپنی حفاظت کر سکے، چنانچہ کیوں نہ ہم ایک ہی بستر پر۔ ناصر فرازی نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو میں ہنس پڑا۔ ہاں کیوں نہیں، ایک ہی بستر پر سو جاتے ہیں، باتیں بھی کریں گے، کیا تمہیں نیند آ رہی ہے؟ یار اصل میں کچھ باتیں قابل غور ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اسماعیل عباسی نے ان پر غور نہیں کیا ہوگا، ذہین آدمی ہے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے ہے، معمولی باتوں پر غور نہ کرے تو مجھے حیرت ہوگی۔ میں ان آوازوں پر غور کر رہا ہوں تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان بھیانک آوازوں کی موجودگی میں جو دروازے اور کھڑکیاں بند ہو جانے کے باوجود مدم آ رہی ہیں، آسانی سے نیند آنے کا بھلا کیا سوال ہے؟ لیکن میں جو غور کر رہا ہوں وہ ایک اور بات ہے۔ کیا تم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہو؟ کیا میں نے سوال کیا؟ میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان آوازوں کا ایک ہی انداز ہے، یعنی ماؤتھ آرگن کے سر یا چیخیں۔ کیا چیخنے والوں کی آوازیں ایک ہی سر میں آتی رہتی ہیں؟ تو ہم ایسے کسی زیر زمین ٹیپ ریکارڈ یا کسی اور آواز نشر کرنے والی مشین کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اور اگر ان کا انداز ہر لمحے بدلا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی مشین نہیں بلکہ یہ آوازیں حقیقی ہیں۔ نہیں، فیصلہ کن لہجے میں یہ بات نہیں کہوں گا، ہر بات میں گنجائش رکھنی چاہیے۔ ایک اور سوال جو اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے ناصر فرازی، وہ میں تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو۔ نہ تو تم نے پہلے کبھی مجھے اسماعیل عباسی نامی شخص کے بارے میں کچھ بتایا، اور نہ ہی مجھ پر اب تک یہ بات واضح ہو سکی کہ تم اسماعیل عباسی کے لیے یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتے ہو۔ میرے سوال پر ناصر فرازی کچھ دیر خاموش ہو گیا، پھر کسی قدر شرمندہ لہجے میں بولا، مجھے یقین تھا کہ تم یہ سوال ضرور کرو گے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر تم مجھے اس بارے میں نہ بتانا چاہو تو میں تمہیں اس بات کو بتانے پر مجبور نہیں کروں گا۔